فارسیہ برزل ابراہیم کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی اس کے لائے گئے ڈریس میں سے بلیک سوٹ کا انتخاب کرتی، اسے اپنے تن پر سجا کر باہر آ گئی۔ اسے آج یہاں تیسرا دن تھا اور برزل ابراہیم اس لنچ کے بعد گیا ابھی تک واپس نہ لوٹا تھا۔ فارسی اسے بالکل بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی سوچ میں تھی کہ وہ 2 دن سے تھا کہاں۔ بابا نے کہا تھا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے تو مجرم گھر میں نہیں رہتے کہ پولیس نہ پکڑ لے۔ وہ اپنے دل و دماغ کو باور کرواتی کمرے سے نکل آئی۔ برزل ابراہیم کی غیر موجودگی میں وہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مس زونا سے ناشتہ کھانا سب کمرے میں ہی منگوا لیتی تھی۔ 1-2 دفعہ کمرے سے نکل کر لاؤنج تک گئی، مگر پھر اپنے گھر کی یاد اور برزل ابراہیم کی زور زبردستی یاد کر کے غم زدہ سی ہو کر پھر سے کمرہ نشین ہو گئی۔ مگر 2 دن اپنے دکھ میں اچھا سا ٹائم بتا کر اب وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی، اس لیے آج نہ صرف کمرے سے باہر نکلی بلکہ سارا گھر بھی اب تک دیکھ چکی تھی۔ اسے گھر بہت پسند آیا۔ سب جگہ دیکھتی وہ کچن کی طرف آئی۔ وہ بہت مسرور تھی کہ یہ شاندار گھر اس کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک شاندار بندہ برزل ابراہیم بھی اس کا ہے۔ یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سامنے سے آتے حیدر کو دیکھ کر وہ ہچکچا کر رک گئی۔ شادی کے دن کے بعد یہ دوسری ملاقات تھی۔ ہیلو بھابھی، کیسے ہیں آپ؟ حیدر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تو فارسی نے بس سر ہلایا۔ بھابھی، میں آپ کا دیور ہوں حیدر۔ بھائی نے تو ہمارا تعارف نہیں کروایا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری دوستی ہو۔ اچھا، کیوں؟ آپ ادھر تو آئیے، میں بتاتا ہوں۔ حیدر نے اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت حیدر کے دماغ میں جو شرارت چل رہی تھی وہ برزل ابراہیم کے لیے ناقابل برداشت ہونے والی تھی۔ یہاں بیٹھیں بھابھی۔ حیدر اسے سنگل صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتا ہے بھائی کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حیدر کے سوال پر وہ سر انکار میں ہلا گئی۔ ابھی تک تو اس نے برزل ابراہیم کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پسند ناپسند تو دور کی بات تھی، اور ویسے بھی وہ ابھی جس سچویشن میں تھی وہ ایسا جاننے کے بارے میں خواہش مند بھی نہیں تھی۔ بھابھی، میں بتاتا ہوں آپ کو، بھائی کو سب سے زیادہ ڈر پسند ہے، جو کسی کے پاس ہو صرف برزل ابراہیم کے لیے۔ حیدر کی بات پر وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھائی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا رہے، اور جو نہیں ڈرتے ان سے بھائی دب کر رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں۔ بھائی مجھ سے بہت ڈرتے ہیں۔ حیدر نے آخری الفاظ یاد ادا کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھنا لازمی سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ الفاظ برزل ابراہیم کے کانوں تک پہنچ جاتے تو اس نے زمین کے اندر ضرور دب جانا تھا۔ کیا سچ میں وہ آپ سے ڈرتے ہیں؟ فارسی کو اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ ارے ایسا ویسا ڈرتے ہیں؟ وہ تو میں ذرا بڑا ہونے کی وجہ سے ان کو عزت دینے پر مجبور ہوں، ورنہ تو میری مرضی کے بغیر وہ ایک کام بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو پھر اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ میں آپ سے ملوں؟ فارسی نے جیسے حیدر کی بات کا یقین کر لیا تھا۔ حیدر زور سے سر ہلانے لگا۔ بالکل بھابھی، ان کو پتا تھا کہ میں آپ سے ملا تو میں آپ کو بھی ذرا ان پر روب ڈالنے کا اور نہ ڈرنے کا کہوں گا۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایک اور حیدر جیسا اس گھر میں ہو۔ حیدر کمال چلاکی سے الفاظ کا ہیر پھیر کرتا اسے اکسانے پر لگا ہوا تھا۔ وہ اصل میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حیدر کی طرح ایک اور ڈرپوک اس گھر میں ہو۔ وہ فارسیہ کو برزل ابراہیم کے آگے کھڑا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ برزل ابراہیم فارسی سے کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کر سکتا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ حیدر اٹھانا چاہتا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا پھر؟ فارسی نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر پرجوش سا ہو کر کہنے لگا، بھابھی آپ نے بس یہی کرنا کہ ہر کام میں نا اپنی مرضی کرنی ہے۔ وہ کوئی بھی بات کہیں، آپ نے ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنی ہی بات منوانی ہے اور ذرا صحیح غصے اور روب میں رہنا ہے، اوکے؟ جی ٹھیک ہے بھابھی، مجھے امید ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں۔ آپ بھائی سے بالکل نہیں ڈرتی، بلکہ آج سے وہ آپ سے ڈر کر رہیں گے۔ حیدر نے اس سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ پھر وہ بولی، ہاں ہاں، میں بہت بہادر ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ گڈ بھابھی، آپ سب سے اچھی والی بھابھی ہیں۔ حیدر اپنی کامیابی پر خوش ہو گیا تھا اور فارسیہ بھی دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ اسے یہ چھوٹا سا حیدر اچھا لگا تھا۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ بھی تو برزل ابراہیم کی طرح کوئی مجرم تو نہیں۔ بھابھی، میں تو ابھی اسٹڈی سے فارغ ہو کر ریسٹ کر رہا ہوں، پھر مجھے بی اسکائی شو روم کا چارج سنبھالنا ہے جب بھائی واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں گے۔ کون سی جگہ پر؟ فارسی کے پوچھنے پر وہ بتاتا کہ کون سی جگہ، تبھی لاؤنج کے دروازے سے سلیمان اور برزل ابراہیم داخل ہوئے۔
کیا ہو رہا ہے یہاں؟ برزل ابراہیم حیدر کے ساتھ آ کر ٹک گیا جبکہ سلیمان فارسیہ کے دائیں جانب بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس بھابھی سے گپ شپ ہو رہی تھی۔ اوہ، تو کیا تمہاری بھابھی گپ شپ کر لیتی ہیں؟ برزل ایک مسکراتی نگاہ سر جھکائی بیٹھی فارسیہ پر ڈال کر حیدر سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ بھابھی مجھے اپنا بھائی مانتی ہیں۔ اچھا، تو پھر بھابھی مجھ سے بھی گپ شپ لگا سکتی ہیں کیونکہ میں بھی بھابھی کا بھائی ہوں نا۔ سلیمان کے کہنے پر فارسی نے دیکھا جو نرم سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فارسیہ نے پھر سر ہلا دیا تو برزل ابراہیم کچھ پرسکون ہوا تھا کہ فارسیہ ان کے ساتھ گھلنے ملنے کو تیار ہو گئی تھی۔ تبھی مس سونا سب کے لیے چائے اور برزل ابراہیم کے لیے کافی لے کر آئی۔ مس سونا، میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آئیں۔ حیدر کے کہنے پر مس سونا نے سر ہلایا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ کباب لے آئیے، ایسا کریں۔ حیدر کی فرمائش پر وہ کچن میں چلی گئی جبکہ سلیمان نے مانی خیزی نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ برزل ابراہیم بھی سلیمان کی مسکراہٹ کو سمجھتا ہوا مسکرایا تھا۔ میرے شیر، کھا پی کر جان بناؤ 2 دن تک، پھر تمہیں پتہ نہیں کتنے دن دال روٹی پر گزارا کرنا پڑے۔ سلیمان نے حیدر کے کلین شیو چہرے پر نظر ڈال کر جیسے اسے تیار کرنے کی کوشش شروع کی تھی۔ اب کیا کوئی نئی سزا ملنے لگی ہے؟ اب میں نے کیا کر دیا ہے بھائی؟ وہ چائے کا کپ وہیں رکھتا برزل کی طرف مڑا جو صوفے سے اٹھ رہا تھا۔ حیدر، بعد میں بات کرتے ہیں، فی الحال اپنی کھانا انجوائے کرو۔ برزل نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور حیدر انجان نہیں تھا، وہ اس تھپکی کا مطلب اچھے سے سمجھتا تھا۔ میم، کیا آپ میرے ساتھ آئیں گی؟ برزل ابراہیم نے فارسی سے کہا جو کچھ ڈر گئی تھی۔ پھر بے ساختہ وہ حیدر کی طرف دیکھنے لگی جس نے انکار میں سر ہلایا تھا کہ ان کی مان کر مت چاہیے گا۔ سلیمان نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ یہ تو وقت سے پہلے ہی مرے گا بھائی کے ہاتھوں۔ سلیمان بس سوچ کر رہ گیا تھا۔ اٹھو گی کہ میں سہارا دوں؟ برزل ابراہیم کے لہجے میں کچھ تھا کہ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ان دونوں کو جاتے دیکھ کر حیدر نے اپنا سر کشن سے دے مارا۔ اف، کتنا سمجھایا تھا، بھابھی آپ بھی میری طرح ہی نکلی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا اور سلیمان اس کی بات پر ہنس دیا۔ چھوٹے، تم جس کام میں پڑھ رہے ہو وہ تمہیں اس گھر سے کیا دنیا سے بھی کک آؤٹ کروا سکتا ہے۔ سلیمان نے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا تھا۔ حیدر اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ میں تو بس بھابھی کو بہادر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس گھر میں اور کتنے بزدل جنم لیں گے سلیمان بھائی، کسی کو تو بہادر ہونا پڑے گا نا۔ حیدر کے منہ بسورنے پر سلیمان کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ویل، اس گھر میں ایک ہی بہادر کافی ہے حیدر۔ سلیمان نے اسے سمجھاتے ہوئے پلیٹ سے ایک کباب اچک لیا جو مس سونا رکھ کر جا چکی تھی۔ وہ اپنی چادر کو کندھوں پر ڈالتی ان تینوں سوئی ہوئی لڑکیوں پر نظر ڈالتی کمرے سے باہر نکل کر راہداری سے گزرتی ہوئی بیلکونی میں آ کر چاند کو دیکھنے لگی جو کہ بالکل اس کی طرح خاموش تھا۔ وہ سیاہ آسمان کو تکتی دیوار سے ٹیک لگا گئی اور اپنی پچھلی زندگی کو سوچنے لگی جو ہر دفعہ اس کے لیے آنسوں کا ہی ذریعہ بنی تھی۔ اس دارالامان میں آئے ہوئے سے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ اب کافی حد تک سمجھ چکی تھی مگر پھر بھی ان 6 ماہ میں ایسی کوئی رات نہ تھی کہ جس پر وہ آنسو نہ بہاتی ہو اور اپنی غلطی پر وہ پشیمان نہ ہوتی ہو۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ کمرے میں واپس جانے لگی کہ اس کے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی۔ وہ اس آواز کے پیچھے سیڑھیوں کی طرف آئی جہاں دوسری طرف سیڑھیوں پر وہ وجود بیٹھا رو رہا تھا۔ ہانی نے اس وجود کی صورت دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ یہ عروج تھی جو آج ہی کسی کی ستائی ہوئی اس دارالامان میں پہنچی تھی۔ رونے سے اگر سب ٹھیک ہو جاتا تو میں بھی 6 ماہ بعد رو نہ رہی ہوتی۔ ہانی کی آواز پر عروج نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں رو رہی بلکہ اس بات پر رو رہی ہوں کہ میں نے سب غلط کیسے کر لیا۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تو ہانیہ کے چہرے پر ایک اذیت بھری مسکراہٹ آئی۔ اصل رونا ہی تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو عقل ہی تب آتی ہے جب ہم اتنا کچھ غلط کر لیتے ہیں کہ پیچھے مڑنے کا کوئی رستہ ہی نہیں بچتا، کیونکہ ہم سارے راستے خود ہی جلا کر آگے بڑھتے ہیں اور بعد میں ہمارا مقدر ایسی جگہ یا 2 گز کی قبریں ہی بنتی ہیں۔ وہ شاید کسی سے بات کرنے کی خواہش مند تھی اس لیے اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، ورنہ ہانیہ نے دیکھا تھا کہ صبح سے وہ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ تم کیسے اس جگہ تک پہنچی، کیونکہ مجھ سمیت یہاں کی 200 عورتوں کی لگ بھگ یہی کہانی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلطیوں، بے وقوفیوں اور کسی نامحرم پر اندھا اعتماد کر کے ہی اس مقام تک پہنچ سکی ہیں۔
جس سے بھی پوچھو محبت میں ماری گئی یا کسی کی انا اور خود غرضی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ ہانی کے لہجے میں دکھ کی کیفیت تھی جس پر عروج کے آنسو اور تیزی سے بہنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی تو ایسی ہی چوٹ کھا کر آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنے ماں باپ چھوڑ دو اور میں اپنے چھوڑ دوں گا۔ میں نے تو چھوڑ دی ہمیشہ کے لیے، مگر وہ اپنے 2 ماہ تک بھی نہ چھوڑ سکا اور آخرکار مجھے چھوڑ دیا۔ عروج نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو ہانیہ کے ہونٹوں سے درد بھری آہ نکلی۔ یہی تو اصل تکلیف ہے عروج، کہ جب ہم نامحرم کی محبت میں پڑتے ہیں تو اپنے محرم رشتے ہی ہمیں سب سے بڑے دشمن لگنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین کر ہمیں برباد کرنا چاہتے ہوں۔ ان کی کہی ہر بات ہمیں اپنے خلاف لگتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری زندگی جینے نہیں دے رہے۔ یہ کیا ہر بات میں روک ٹوک، یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، باہر نہ جاؤ، کسی نامحرم سے آنکھ بھی مت ملاؤ۔ بھائیوں کی طرح ہم آزاد کیوں نہیں ہیں اور ہم اپنی مرضی کا ہم سفر کیوں نہیں چن سکتی؟ ہم بس اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ اسلام میں لڑکی کی پسند کا کہا گیا ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے لڑکی کو اپنی پسند کا کہا گیا ہے۔ باہر ہوٹلز میں مل کر لڑکے سے جان پہچان بڑھا کر پسند کرنے کا نہیں کہا گیا۔ جس انجان پر ہم اندھا اعتماد کر کے اپنوں کو بے اعتمادی کی بھین چڑھاتے ہیں، وہی ہمیں پھر ہماری اصل اوقات ہم پر واضح کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں ہم اتنے سال آزادی سے رہ رہے ہوتے ہیں، وہی ہمیں قید خانہ لگنے لگتا ہے، اور ہم اس قید خانے سے نکلنے کے لیے اتنے بے تاب ہو جاتے ہیں کہ آخرکار وہاں سے نکل کر ایسی جگہوں پر آ جاتے ہیں۔ ہانی کے لہجے میں جو درد بول رہا تھا عروج اس کو اچھے سے محسوس کر سکتی تھی، مگر افسوس کہ سب کھو جانے کے بعد ہی یہ سب محسوس ہوتا تھا۔ کیا میری طرح تمہیں بھی استعمال کر کے چھوڑ دیا گیا؟ عروج نے دل گرفتگی سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں آنسوں کا جیسے سیلاب امڑ آیا تھا۔ میں سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتی تھی کہ یہ پیار محبت سب فضول ہے، کوئی سچا پیار نہیں کرتا، اور پھر احمر سے ملنے کے 4 ماہ بعد ہی میری سوچ کیا میرا دل بھی بدل گیا۔ وہ 4 ماہ تک میرے پیچھے ذلیل ہوتا مجھے اپنی محبت کا یقین دلا گیا، کہ یقین بھی کیا بلکہ مجھے بیوقوف بنا گیا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر زور زور سے ہنسنے کا دل کرتا ہے۔ بس وہ 4 ماہ تک دھوپ میں کھڑا میرا بس سٹاپ پر انتظار کرتا، اور میں بس اس میں ہی پگھل گئی۔ مجھے اپنے گھر والے برے لگنے لگے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نکاح کے بعد آگاہ کرے گا، کیونکہ اس کی کزن کے ساتھ اس کی بات طے تھی۔ میری بہن، میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میرا یہ ماننا تھا کہ احمر ایسا نہیں، وہ مجھے اکیلے میں ملنے کا نہیں کہتا اور کوئی بری حرکت نہیں کرتا، بس بات ہی تو کرتا تھا۔ وہ باقی لڑکیوں جیسا نہیں، کیونکہ اس کا لہجہ، اس کی قسمیں سب بتاتے تھے کہ وہ بہت مجبور ہے، مگر وہ میرے لیے سب کچھ فیس کرے گا۔ ایک رات اس کے کہنے پر سب چھوڑ چھاڑ کر ایک کرائے کے گھر میں چلی گئی، اور نکاح سے ایک رات قبل ہی مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ ہانی نے کرب سے آنکھیں بند کر لی، جیسے سارا کچھ نئے سرے سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ استعمال کرنا چاہتا تھا، پوری آزادی کے ساتھ، وہ بھی اکیلا نہیں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہانیہ کے لبوں سے سسکیں نکلی، اور عروج اپنا غم بھول کر اس کے غم میں آنسو بہانے لگی۔ یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں کیسے وہاں سے بھاگی اپنی عزت بچا کر اور یہاں پناہ لے لی۔ اب بتاؤ عروج، غلطی تو میری تھی نا، تو پھر سزا بھی مجھے ہی ملنی تھی نا۔ اپنے ماں باپ کی مرضی پر ایک ناپسندیدہ کے لیے سر جھکانے والیوں کو تو ایک دن صبر آ ہی جاتا ہے، مگر اپنی پسند کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں کو صبر کیوں نہیں آتا عروج؟ ہانی نے بے دردی سے اپنے آنکھوں کے آنسو صاف کیے تھے۔ محبت کے بغیر جی لیتا ہے انسان، پر عزت کے بغیر جینا مرنے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہ بات اب سمجھ میں آئی مجھے۔ میں نے محبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا، اور انہیں ہانیہ کی سسکیاں بھرتے وجود کو خود سے لگا کر دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ فارسی اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کہ بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ جو بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی، اس کے پاس بلانے پر خوف سے زرد ہوئی، پھر بولی، سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں کر بیٹھو۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ برزل کے انتہائی نرم انداز پر وہ جھجکتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ ریلیکس۔ برزل نے دھیان سے اس کی طرف دیکھا، جو اس کے لائے گئے بلیک ڈریس میں بالوں کی چٹیا کی اپنی معصومیت اور سادگی میں برزل کے دل کے تار ہلا رہی تھی۔ یہ لو، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔
ایک مہنگا موبائل سیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے حیران کر گیا۔ میرے خیال میں موبائل تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تمہارا جس سے دل چاہے تم بات کر سکو، جیسا کہ اپنی فرینڈ سے، اپنے بھائیوں سے اور اپنی ماما سے جو یقیناً تمہارے لیے پریشان ہوں گی۔ برزل ابراہیم کی بات پر وہ شکر سے اس کی طرف دیکھتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ 4 دن سے وہ کتنی دفعہ ماما کو یاد کر کے روئی تھی اور ان سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوئی تھی۔ اچھا، میں نے اس کے اندر سم وغیرہ ڈال دی ہے۔ میرا نمبر سلیمان اور حیدر کا بھی سیو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرو۔ مجھ سے اگر کچھ کہہ نہ سکو تو حیدر اور سلیمان کو اپنا بھائی سمجھ کر کچھ بھی کہہ اور کروا سکتی ہو۔ وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور دوسرا، میں نے تمہاری مما کا نمبر بھی سیو کر لیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ان کا نمبر یاد نہیں، ورنہ 4 دن سے تم اس گھر میں ہو، تم لینڈ لائن نمبر سے بھی رابطہ کر سکتی تھی۔ برزل کے مضبوط اور پر یقین لہجے پر وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی، اسے کسی کا بھی نمبر یاد نہیں تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرا نمبر ہر حال میں یاد رکھو، اور تم یاد کرو گی۔ وہ جیسے اس کو تاثرات پڑ رہا تھا، موبائل اس کی طرف بڑھایا جس سے وہ تھام چکی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے نہیں پتا کہ موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، مگر وہ کہہ نہ سکی۔ پھر حیدر کا سوچ کر چپ ہوگی کہ اس سے سیکھ لے گی۔ برزل ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا سب سمجھ گیا۔ لاؤ میں تمہیں اس کے فنکشن سمجھا دوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ برزل تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تو وہ پزل ہوتی دم ساتھ گئی، مگر برزل اس کی کیفیت کو نظر انداز کرتا موبائل کے بارے میں بتانے لگا، اور وہ جو اس کی قربت پر دھک دھک کرتے دل کو قابو کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی، اس کی موبائل کی طرف توجہ پر کچھ ریلیکس ہوتی اس کی طرف مڑی، جو ایک ایک کر کے سبھی فنکشن اسے سمجھا رہا تھا۔ 15 منٹ تک اس کی ہر مشکل آسان کر گیا تھا۔ فارسی اب کی بار ریلیکس بیٹھی موبائل کے ساتھ لگی تھی۔ برزل اس کے قریب سے اٹھتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے لے کر وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد آیا تو وہ وہیں بیٹھی موبائل کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ اور ہاں، کل سلیمان تمہیں بکس وغیرہ لا کر دے گا، تم منڈے سے اپنے کالج جایا کرو گی۔ فارسیہ برزل کے نئے آرڈر پر چونک کر اس کی طرف مڑی جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ کالج؟ ہاں کالج۔ تمہارے 2 ماہ تک ایگزامز ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایگزامز دو۔ ابھی تم اسی کالج میں ہی پڑھو گی، اس کے بعد تمہارا کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا، اسی لیے اچھے سے تیاری کرو۔ وہ اسے جھٹکے پر جھٹکے لگا رہا تھا اور فارسیہ حیران تھی کہ وہ اس نئی زندگی کو اپنی خوش قسمتی سمجھے یا اپنی ماں باپ کی دوری کی وجہ سے اس گھر کو اپنی قید سمجھے۔ اپنا موبائل پکڑتا وہ اسے یہ کہنے لگا، اوکے، ڈنر پر ملتے ہیں۔ پھر اس پر ایک نرم نگاہ ڈال کر وہ چلا گیا، جبکہ فارسیہ حیران ہوتی وہیں رہ گئی۔ برزل سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو حیدر اور سلیمان میں کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے۔ حیدر، اسٹڈی میں جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ وہ مؤدب سا بول کر چلا گیا۔ سلیمان، منڈے سے فارسیہ کالج آیا کرے گی، اس کی سیکیورٹی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہی کچھ کرنا جو حیدر کی اسٹڈی کے دوران کیا تھا، سمجھ گئے ہو نا؟ بالکل بھائی، آپ بالکل فکر مت کریں۔ اور ہاں، مجھے ایس پی کی خاموشی بھی کچھ پر اسرار لگ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ فارسیہ کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے دھیان میں رکھنا اسے۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیے۔ اب چلو ذرا اس لڑکی کی سرکس بھی دیکھ لیں، برزل نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سلیمان بھی مسکراتا ہو اس کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوا جہاں حیدر پہلے سے ہی موجود تھا۔ حیدر، میں نے تمہیں پہلی اسائنمنٹ دی تھی جس میں رئیس کے آدمیوں کو پکڑوانا تھا، مگر تم ناکام ہوتے خود پکڑے گئے۔ لیکن بھائی، اس ایس پی نے جان بوجھ کر مجھے پکڑا تھا، بھائی، صرف ان آدمیوں کو نکالنے کے لیے۔ حیدر نے صفائی دینا ضروری سمجھا تھا۔ حیدر، بات یہ نہیں کہ کسی نے جان بوجھ کر پکڑا ہے کہ انجانے میں، بات یہ ہے کہ ہم پکڑے ہی کیوں گئے۔ ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں ہر کام بنا پکڑے یا کسی کی نظروں میں آئے بغیر کرنا ہے۔ برزل نے بیٹھتے اسے کچھ باور کروایا تھا تو وہ سر ہلا گیا۔ سلیمان، برزل ابراہیم کے اشارے پر سلیمان نے کچھ فوٹیج ایل ڈی ٹی وی پر ظاہر کی ہے۔ یہ تو مسز رانا ہے، ٹی وی پر ہر دوسرے دن آ جاتی ہیں کسی نہ کسی ٹاک شو میں۔ حیدر نے اسکرین پر ابھرتی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل ٹھیک پہچانا تم نے۔ سلیمان نے سر ہلایا تو حیدر بولا، اوکے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ عورت روپ تو مدر ٹریسا کے لیے پھر رہی ہے، مگر اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کا شوہر وقار افندی ایک سیاست دان اور بزنس مین ہے، مگر اس کے علاوہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر انڈر گراؤنڈ لڑکیوں کا کام کرتے ہیں۔
اس عورت کا جو دارالامان ہے اور بے سہارا فاؤنڈیشن ہے وہ سب ہی اصل میں جوئے کا اڈا ہے۔ یہ لوگ بے سہارا عورتوں کو پناہ کے لالچ میں رکھتے ہیں مگر پھر ان کو کہیں نہ کہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ سلیمان 2 پل کو رکا اور پھر اسکرین پر دلاج افندی اور مسز رانا کی تصویر ابھرنے پر بولا۔ دلاج افندی بھی اس کے دارالامان میں آنے والی ایک لڑکی تھی مگر وہ ملزم تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر کی قاتل تھی۔ مسز رانا نے اس کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ ان کو فائدہ دے سکے، اور وہی ہوا کہ کچھ ماہ بعد ہی اپنے دوست نما حریف برجیس افندی کے لیے اسے استعمال کیا۔ اسی طرح یہ لوگ نہ صرف لڑکیوں بلکہ چھوٹی بچیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سلمان یہ کہہ کر چپ ہو کر برزل کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی تک جانا ہے جبکہ تم مسز رانا کے دارالامان میں جاؤ گے، اور جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا تم وہی رہو گے۔ برزل کے کہنے پر وہ حیرانگی سے بولا، پر بھائی میں کیسے؟ اس کے سوال پر سلیمان نے مسکراتے ہوئے برزل کی طرف دیکھا۔ تمہیں اپنے بھابھی کے کپڑے اور میک اپ استعمال کرنا ہوگا۔ کیا؟ حیدر جھٹکا کھا کر دونوں کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ کیسے؟ حیدر جھٹکا کھا کر دونوں کے مسکراتے چہرے دیکھنے لگا۔ مطلب میں کیسے جاؤں گا وہاں؟ وہ سوچ اسے دنگ کر گئی تھی، بھلا وہ کیسے ایک لڑکی کا روپ دھار کر ہجڑا بن کر وہاں جا سکتا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں بننا وہ، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ حیدر نے فوراً انکار کیا۔ مرنے سے پہلے یہ کام کر کے جاؤ گے تو اچھا ہوگا۔ برزل جا کر کرسی پر بیٹھتا لیپ ٹاپ کھول کر دیکھنے لگا۔ حیدر نے سلیمان کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ حیدر کے تپنے میں 1 منٹ نہ لگا تھا۔ آپ لوگ مجھے سمجھ کے آ رہے ہیں، میں کیسے ایک ہجڑا بن سکتا ہوں بھائی؟ شکر ہے کہ ماما پاپا زندہ نہیں، ورنہ اس دن پر ہی دکھ سے مر جاتے کہ ان کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو ایک ہجڑا بننے پر تلا ہوا ہے۔ حیدر ٹرسٹ می، تم بہت اچھے لگو گے۔ برزل ابراہیم کی آنکھیں مسکرا رہی تھی جبکہ سلیمان زبردست کہا لگا گیا۔ بھائی انافذ۔ یار لوگ اپنے بھائیوں کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فوجی بنے، اور آپ اتنا پڑھا لکھا کر مجھے یہ بنا رہے ہیں۔ آج ماما پاپا ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے بھائی، اور وہاں دارالامان میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ آپ ایسا کیسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میری جگہ ہم اصل والا بھیج دیتے ہیں نا۔ اب وہ جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا۔ برزل ابراہیم اٹھ کر اس کے قریب آیا اور بولا، اس کام کے لیے میں رسک نہیں لینا چاہتا حیدر، پر بھائی یہ سب کرنا پڑے گا۔ حیدر تم جانتے ہو نا کہ ہمارا مقصد ہماری خواہشوں اور جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہر حال میں جو کرنا پڑے کر کے اپنے مقصد کو حاصل کریں گے۔ تم ماما پاپا سے کیا گیا پرومس بھول گئے ہو کیا؟ برزل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، حیدر نے زور سے سر ہلایا۔ میں اس پرومس کو پورا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا بھائی، کیونکہ وہ میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز ہے۔ حیدر کے چہرے پر اس وقت جو سنجیدگی اور دکھ تحریر تھا، برزل نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر خود کو مضبوط رکھتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ تم بس ایک کھیل کی طرح لو اسے، جیسے کہ تم کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کر رہی ہو۔ تم نے دیکھا نہیں کہ فلموں اور ڈراموں میں لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ سلمان کی بات پر وہ سر ہلا کر برزل کی طرف دیکھنے لگا جو پریشانی کے انداز میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ یہ پریشانی کس بات کی تھی وہ دونوں ہی اچھی طرح جانتے تھے۔ بھائی آپ پریشان مت ہو، ایک نہ ایک دن ہم اس تک پہنچ جائیں گے، حیدر نے کہا تو برزل ابراہیم نے گہری سانس بھری اور سر ہلاتا گیا۔ اوکے حیدر، اب تمہیں سلیمان باقی کی تفصیلات بتا دے گا، اور یہ بھی کہ تم کس طرح وہاں داخل ہوگے، کیا باتیں کرنی ہیں اور کس طرح رہنا ہے۔ یہ سب کور سٹوری ایسی ہو کہ کسی کو شک نہ ہو۔ جی بھائی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، جس طرح آپ 9 گروپ کو جاننے کے لیے 1 سال تک پاگل بنے پھر رہے تھے۔ حیدر کے کہنے پر برزل ابراہیم مسکرایا۔ ہاں مگر تمہارا کام زیادہ اچھا ہوگا میری نسبت، شوخ اور رنگین بھی۔ برزل نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا تو حیدر تب کیا تھا، یہی مذاق اور طنز اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے تھے۔ ایس پی ناظر اعوان اس وقت رئیس کے فارم ہاؤس میں موجود تھا اور رئیس کا ویٹ کر رہا تھا جو 2 منٹ بعد ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیسے ہو ایس پی؟ رئیس ہمیشہ کی طرح شلوار قمیض پر ویسٹ کوٹ پہنے اس کے سامنے تھا۔ رئیس میں ٹھیک ہوں، بس کچھ پریشانی ہے۔ کیا بالکل ویسی جیسی آج سے 20 سال پہلے تھی؟ رئیس کی معنی خیز بات پر وہ گہرا سانس بھرتا سر چھٹک گیا اور بولا، نہیں اس سے کچھ مختلف ہے۔ ہاں ہاں بتاؤ یار، ہم یاروں کے یار ہیں، تمہیں پریشانی سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ
برزل ابراہیم، جس کے بھائی نے تمہارے بندوں کے پاس ڈرگز دے کر پولیس کو کال کر دی تھی۔ ہاں، لیکن وہ معاملہ تو کب کا رفع دفع ہو گیا، کیا اس وجہ سے وہ کوئی پریشان کر رہا ہے؟ رئیس نے سگریٹ لبوں سے لگا کر پوچھا۔ ہاں، تب کا وہ پیچھے پڑا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اس کے خلاف جا کر اچھا نہیں کیا، اس نے مجھے بہت بڑی تکلیف سے دوچار کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس سے بھی بڑی تکلیف میں مبتلا ہو۔ ناظر افغان کے لہجے میں اس کے لیے نفرت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوکے، تصویر دے دو مجھے، کل تک وہ مر جائے گا۔ رئیس، مارنا ہے اسے، پر مجھے خود مارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ ایسا کرو کہ وہ جیل کے اندر ہو، پھر میں اسے بتاؤں کہ میرے ساتھ پنگا لینے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اوکے ایس پی، فکر مت کرو، ہو جائے گا کام۔ ایک معمولی سے بندے کو جال میں پھنسانا کون سا مشکل کام ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ معمولی نہیں رئیس، وہ بہت طاقتور اور تیز دماغ کا بندہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ناظر افغان نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ جو بھی ہے یار، میں دیکھ لوں گا، تم بس اس کو کیسے مارنا ہے یہ سوچو۔ رئیس کی بات پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ فارسی فریش ہو کر کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آئی، جہاں اسے سلیمان اور برزل ابراہیم بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھنے لگی کہ ان کے ساتھ بیٹھی ہستی کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے، بلکہ وہ کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سرخ سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لڑکی تھی۔ ارے یہ تو میرا ڈریس ہے، یہ کس کو پہنا دیا؟ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی تاکہ اس لڑکی کی شکل دیکھ سکے جس نے اس کا سوٹ پہننے کی ہمت کی تھی۔ آئیے بھابھی آئیے۔ برزل کے بعد سلیمان کی اس پر نظر پڑی تو وہ احترام سے اٹھتا، اسے بیٹھنے کو کہتا خود اس لڑکی کی طرف بیٹھ گیا جس کی ابھی بھی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ کون ہے محترمہ؟ وہ بلا تجسس پوچھ گئی۔ اب پوچھا کس سے تھا یہ کہنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی پر نظریں ٹکائی ہی بولی تھی۔ یہ آپ کی نند صدف ہے۔ سلمان مسکراتے اسے بتانے لگا تو فارسیہ نے حیرانگی سے برزل ابراہیم کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ صدف؟ اس کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ لڑکی گھوم کر اس کی طرف مڑی۔ کیسی آپ بھابھی؟ وہ بہت باریک آواز میں بولتی اسے دھچکا لگا گی، کیونکہ سرخ سوٹ میں ملبوس بال پشت پر لہرائے فل میک اپ میں اسے حیدر کی طرح لگی تھی۔ نہ جانے کیوں کچھ عجیب سی لگی تھی، اور پھر دو پل نظریں گاڑے وہ اتنا جان چکی تھی کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ یہ تو بھابھی، لگتا ہے کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائی، ہے نا؟ حیدر مسکراتے ہوئے بولتا اسے نہ صرف چونکا گیا بلکہ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ حیدر بھائی آپ یہ سب؟ وہ شاید ابھی بھی بے یقینی کے سفر میں غوطۂ زن تھی۔ ہاں میں، بتائیے نا کیسا لگ رہا ہوں میں؟ وہ مسکرا رہا تھا اور فارسی جو پہلے حیرت زدہ تھی اب اس کو دیکھ کر ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ حیدر نے خفت زدہ ہو کر برزل ابراہیم کو دیکھا جو پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کو ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اللہ بھائی، یہ آپ ہیں؟ وہ مسلسل ہنس رہی تھی اور اس سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ بھائی اگر بھابھی ہنس رہی تو جو بھی دیکھے گا ہنسے گا، پلیز مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ وہ نروٹھے انداز میں بولتا صوفے پر ٹک گیا۔ سچ میں یار بہت کیوٹ لگ رہے ہو۔ بھابھی تو اس لیے ہنس رہی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تم حیدر سے یہ عجوبہ بنے ہو۔ سلیمان نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ عجوبہ؟ وہ سلیمان کو خوشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں نا، ایسا عجوبہ جو میری بیوی کے ہونٹوں پر ہنسی لے آیا ہے، اس کے بدلے تو تمہیں 7 خون معاف ہیں حیدر۔ برزل ابراہیم پیار بھری نگاہیں فارسیہ پر ڈال کر کہہ اٹھا جو اس کی بات پر تھوڑی خجل ہو گئی تھی۔ بھابھی کیا میں واقعی میں اچھا نہیں لگ رہا؟ شاید وہ دنیا کا پہلا شخص تھا جسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ ہجڑا بن کر اچھا لگ رہا تھا یا نہیں۔ بھائی آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ایسے ہی رہا کریں۔ وہ اسے تسلی دیتی شاید نہیں، یقیناً کچھ برا بول گئی جس کا اندازہ اسے برزل ابراہیم اور سلیمان کی ہنسی سے ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم لوگ جاؤ، جیسے بولا ہے ویسے ہی کرنا۔ برزل ابراہیم کے کہنے پر دونوں سر ہلا کر چلے گئے، جبکہ فارسیہ کے لبوں پر ایک دفعہ پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ سنو، تم مسکراتے ہو اچھی لگتی ہو۔ برزل ابراہیم کے دلکش لب و لہجے پر اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ نظریں ملائے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رکو۔ میں کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کے نزدیک آنے پر کچھ گھبرا کر بولی، کمرے میں اس وقت نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ فارسی اس کے الفاظ میں چھپی معنی خیزیت پر اس کا دل دھک سا رہ گیا اور وہ دھڑکنوں کی اتھل پھتل ہوتی رفتار پر کچن کی جانب بھاگ گئی، جبکہ برزل مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور پھر واقعی ہی فارسیہ رات تک کمرے میں نہ گئی تھی۔
اور جب دھڑکتے دل کے ساتھ گئی تو برزل ابراہیم کو سوتا دے کر سکون کا سانس لیتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ حیدر اپنی کور سٹوری کے مطابق مسز وقار رانا کے ساتھ ٹکراتا اس کی ہمدردی سمیٹ چکا تھا، اور برزل ابراہیم کے اندازے کے مطابق مسز رانا نے اسے اپنے سہارا دارالامان میں ہی بھیجا تھا۔ میم اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس دارالامان کی انچارج انیلا نے کچھ بیزاری سے اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو انیلا، یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو لوگوں کے لیے ہم سہارا دینے والے ہیں نا، تو سہارا ہر ایک کے لیے ہے۔ مسز رانا انیلا کو دبے دبے انداز میں کہتی چلی گئی تو انیلا بھی صدف نامی اس مخلوق کی طرف مڑی جو کہ کچھ سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو اٹھو، انیلا اسے چلنے کا اشارہ کرتی اندر کی طرف بڑھی جہاں اس وقت دارالامان کے مرکزی کمرے میں سبھی عورتیں اور لڑکیاں لنچ کر رہی تھیں۔ ارے دیکھو تو کون آیا ہے؟ صدف کے کانوں میں مختلف آوازیں پڑی تھی، کچھ مسکراتی، کچھ طنزیہ، کچھ ہمدردی لیے آنکھیں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ سنو سب، یہ تم لوگوں کی نئی ساتھی ہے، اس کا نام صدف ہے، اور یہ لوگوں کی طنزیہ نگاہوں اور کچھ وحشی جانوروں سے بچتی یہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئی ہے، اس لیے تم لوگ اس کو اپنے جیسی ایک مظلوم عورت ہی سمجھو۔ انیلا یہ کہتی ہوئے واپس چلی گئی تو صدف نے ہچکچاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو صحیح کیا اور ایک طرف کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ہانیہ اٹھی اور بولی، کھانا کھاؤ گی؟ ہانیہ کو شروع سے اس مخلوق سے گہری ہمدردی رہی تھی۔ صدف نے سر اٹھا کر دیکھا، پنک کلر کے سادہ سے لباس میں ملبوس دوپٹے کو سر پر لیے سادہ سی وہ لڑکی صدف کو اچھی لگی تھی، بلکہ صدف کے اندر چھپے حیدر کو بھی اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے فوراً سر ہلایا۔ ہانیہ ایک پلیٹ میں دال چاول ڈال کر اس کے قریب آئی اور پلیٹ اس کے آگے رکھ کر خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ مجھے ہمیشہ سے اس بات کا دکھ رہا ہے کہ انسان کس قدر جانور بن گیا ہے کہ تم لوگوں پر بھی اسے رحم نہیں آتا۔ صدف کو جھجکتے ہوئے چاولوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہانیہ دل گرفتگی سے بولی تھی، باہر کے جانوروں سے اتنا خوف کبھی محسوس نہ ہو اگر اپنے گھر کے لوگ ہمیں اپنا سمجھ لیں تو۔ صدف کے لب و لہجے میں گہرے دکھ کی جھلک تھی۔